السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں روزمرہ کی دعائیں اور ان دعاؤں سے مشکلات کا حل۔ پہلی دعا ہے تمام فکروں سے آزادی کی دعا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ دوسری دعا ہے ناظرین والدین کے لیے خصوصی دعا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی کا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں اللہ مجھے درجہ کیوں ملا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی، چنانچہ والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا نمبر 3 ہے دشمن کی شر سے محفوظ رہنے کی دعا۔ اللہم انی نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی طرف سے شر کا ڈر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اس لیے دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کی بہت اچھی دعا ہے۔ نیکسٹ دعا ہے گناہوں سے معافی کی مختصر دعا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اپنے ایک نبی کو سکھائی اور ان کو استغفار کا حکم دے کر دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی کہ وہ بھی استغفار کیا کریں۔ انتہائی مجرب دعا ہے اگلی دعا ہے زندگی کی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے خصوصی دعا۔ رب انی لما انزلت الا من خیر فقیر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز سبزیاں اور درخت کے پتے کھا کر سفر کرتے تھے۔ جب مدین پہنچے تو بکریوں کو پانی پلایا اور سائے میں بیٹھ کر بھوک سے برے حال تھے، اس وقت دعا فرمائی۔ اگلی دعا مؤثر گفتگو کا ملکہ حاصل کرنے کی دعا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اس موقع پر جناب موسیٰ نے یہ دعا فرمائی کسی اہم اور جائز کام کی طرف جانے سے قبل یہ دعا کری جائے تو کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ انتہائی اہم دعا ہے نیکسٹ دعا اگلے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عنایت فرمائی تھی اور انہی پرندے اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اور ان کا لشکر چونٹیوں کے میدان سے گزرنے لگے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر جانے میں تمہیں رون نہ ڈالے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزر گئے۔ جسمانی بیماریوں سے نجات کی دعا۔ سیدنا ابو ایوب کو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی تھی اور بہت شکر گزار بندے تھے۔ اللہ نے ان کے صبر کو آزمانے کے لیے ان سب نعمتیں چھین لی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دی، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکلے۔ آخر کار یہ بندہ سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ 18 سال کی آزمائشوں کے بعد یہ دعا فرمائی تھی، بہت اہم دعا ہے۔ اپنے اہل و عیال کے لیے خصوصی دعا۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور پسندیدہ بندوں کی دعا ہے کیونکہ ایک مومن کی آنکھ محض بیوی بچوں کی ظاہری حسن و جمال اور عیش و آرام سے نہیں بلکہ دراصل ان کی نیکی اور پاکیزہ اخلاق سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اپنے اہل و عیال کے لیے بہت اہم دعا ہے، ضرور کیا کریں۔ اگلی دعا ہے آپ کے لیے گناہوں سے معافی اور آگ سے نجات کی دعا۔ یہ دعا اللہ کے محبوب اور متقی بندوں کی ہے جنہیں آخرت میں بہت نعمتیں حاصل ہوں گی، ضرور کیا کریں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ انتہائی اہم دعا ہے گناہوں سے معافی اور آگ سے نجات کی دعا ہے۔ اگلی دعا ہے آپ کے لیے شیطانی وسوسوں اور طاغوتی قوتوں سے بچاؤ کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ملتے جلتے الفاظ میں ایک دعا سکھائی اور رات کو سوتے وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی تاکہ ہم ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ رہ سکیں۔ رب اعوذ بک من ہمزۃ الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ضرور یہ دعا کیا کریں رات سے سوتے قبل۔ جسم کی تکلیف اور درد دور کرنے کی دعا۔ سیدنا عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے جسم میں درد تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درد کی جگہ اور اپنا ہاتھ رکھو اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، میں نے اسی طرح کی میرا درد ختم ہو گیا۔ انتہائی اہم دعا ہے دردوں کے لیے۔ دین کے کاموں میں رکاوٹ دور کرنے کی دعا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر پڑھنے کے لیے سکھائی جب لوگ حق بات نہ سنیں اور نہ حق جھگڑے کیے جائیں، تو ایسے موقع پر پڑھنے کے لیے انتہائی اہم دعا ہے ضرور خود بھی یاد کریں، گھر والوں کو بھی یاد کروائیں۔ اگلی دعا ہے آپ کے لیے خاتمہ بالخیر کی دعا۔ یہ دعا سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ انتہائی اہم دعا خاتمہ بالخیر کی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ انتہائی اہم دعا ہے خاتمہ بالخیر کی۔ اگلی دعا ہے اسم اعظم اور اس کی فضیلت۔
سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ انتہائی اہم دعا ہے جی، ضرور یاد رکھیں اور گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ اگلی دعا ہے جی مخالفین کے دباؤ کے وقت پڑھی جانے والی دعا، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ دعا سیدنا نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب مخالفین دعوت قبول کرنے کی بجائے ایذا دینے پر تلے ہوئے تھے جی، دھمکیاں دیتے تھے اور لعنت ملامت کرتے تھے، چنانچہ یہ دعا فوراً قبول ہوئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دانے کھول دی جی۔ اگلی دعا ہے جی ایک جامع اور مؤثر دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی تو وہ اس کے لیے ہر معاملے میں کافی ہو جائیں گے۔ یہ دعا انہی آخری آیات کا حصہ ہے، تو یہ دعا رب بہت اچھی دعا ہے جی، اس کو ضرور پڑھا کریں جی۔ اگلی دعا ہے آپ کے لیے فوتگی یا کسی مصیبت کے وقت کی دعا، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی جب میرے شوہر ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہی دعا پڑھی تو اللہ نے دعا قبول کر مجھے ان سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ان کی شادی ہوئی تھی، یہ دعا پڑھنے کی وسیلے سے انہیں بہتر چیز ملی تھی۔ رزق کی فراخی کی دعا، رزق بڑھانے کے لیے دعا ہے جی۔ یہ دعا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رزق کی کشادگی کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کیجیے، اس لیے جی رزق کے حلال میں کشادگی کے لیے یہ دعا ضرور کیا کریں جی۔ آج کے لیے یہی دعائیں آپ کے لیے خدمت میں جو لے کے حاضر ہیں، امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوئی ہوں گی۔ انشاءاللہ مزید دعائیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مزید اچھی ویڈیو۔ تب تک کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔